خطرناک باتیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں اب ایک تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماؤں کو چاہیے ان کے پاس تلاوت، اذان، اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ جب والدہ کے 40 دن تقریباً وہ ناپاک ہوتی ہے، تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے یہ ضروری اہتمام کرے، کیونکہ وہ وقت بھی جو ہوتا ہے وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ انسیف ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو جب بولنے لگے اللہ سکھائیں، اور ساتھ میں اس کو کلمہ سکھائیں، اور ساتھ میں اس کو اپنی حفاظت کی آیتیں صبح شام صبح رات پڑھ کے اس کو سنائیں۔ میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، جب بھی میں ان کے ساتھ سوتی تھی تو مجھے رات کو ہمیشہ قرآنی واقعات، قرآنی احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتی تھیں، پھر کلمے، پھر ایسی چیزیں شب و روز صورتیں بہت ساری میری والدہ نے مجھے سکھائی تھیں، اور میں بہت چھوٹی سی تھی۔ تو یہ چیزیں والدین، والدہ اسپیشلی کرتی ہیں، جو ساتھ لیٹ کر سوتے وقت بجائے اس کی کہ انہیں فیری ٹیلز کہانیاں سنائیں، واقعات سنائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ بچوں کے اوپر ساری زندگی اثر کرتی ہیں۔ کل میری ماں نے مجھے سنائی تھی، آج میں اپنے بچوں کو سنائی، تو یہ چیزیں چل کے پھر جنریشن ٹو جنریشن آگے بڑھتی ہیں، اور مائیں ہی اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں دینی۔ اولاد میں باپ کا بھی بہت رول ہے، کہ باپ اپنے بیٹے ہیں تو ان کو مسجد میں لے کے جائے گا، نماز پڑھنے کی عادت ڈالے گا۔ لڑکے ہیں تو ان کو تو مسجد میں لے کے جانا چاہیے نا، لیکن گھر میں ان کو دینی تعلیم دینا ہمارا فرض ہے، اگر ہم ان کو اپنے لیے یوزفل انسان بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو باقی جو ہے نا وہ ان کی اپنی عاقبت بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے رشتے اچھی جگہ پہ کریں، ٹھیک ہے، لڑکی اچھی لے کر آئیں، پھر ان کو شروع سے ہی ان کی دینی تعلیم کریں، تاکہ وہ ایک دینی انسان بنے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرے، اور ہماری بھی سنی جائے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں کہ ہمارے پہ جو ذمہ داری تھی یا اللہ ہم نے وہ پوری کی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے